I'm sorry. 342 of سال کون سا ہے؟ 2015. 342 of 2015. اور دوسرا دوسرے اور تیسرا جو اکٹھے چلے ہیں. نہیں دوسرا تو آپ نے کہا تیسرا تو یہی ہے یہ والا موجود ہے. دوسرا تیسرے اکٹھے چلایا گیا ہے. دوسرے کا نمبر کیا تھا؟ 312 of 2017. اچھا یہ ہو گئے دو. اور یہ تیسرا 313 of 2017. یہ جو ریفرنسز تھے یہ پریزیڈنشیل ریفرنسز تھے؟ نہیں نان پریزیڈنشیل ریفرنس. یہ سپریم جوڈیشل کونسل نے خود نوٹس لیے تھے یا کوئی کمپلیننٹ تھے اس میں؟ کمپلیننٹ تھے. پہلے کا کمپلیننٹ کون تھا؟ دوسرے اور تیسرے کا کمپلیننٹ آپ اگر ان کو پتہ نہیں ہے معلوم کر لیں پھر ہمیں بتا دیں بعد میں. آپ چلتے رہیے. کمپلیننٹ جو ہیں وہ میں ان کے نام بھی سناتے ہیں. انور گوپانگ تو سی ڈی اے کا ملازم. سی ڈی اے کا ملازم سے انور گوپانگ پہلے ریفرنس میں. انور گوپانگ یہ سی ڈی اے کے ملازم ہیں؟ جی سی ڈی اے کے ملازم تھے. سی ڈی اے. اچھا دوسرا کمپلیننٹ کلثوم ایڈوکیٹ. دوسرا جو ریفرنس تھا وہ جمشید دستی. وہ کون ہے؟ وہ he was a sitting MNA something at that time if I remember correctly. اور ایکس MNA ایم این اے ایم پی اے کیا چیز؟ anyway. اور تیسرا کلثوم ایڈوکیٹ. ایک سیکنڈ. جمشید دستی ایم این اے ایکس MNA perhaps at that time. آپ اس زمانے میں ایکس ایم این اے تھے؟ اس زمانے میں MNA تھے. سٹنگ I'm MNA not sure. I'll check on that. کون سی whether at that time he کون was سی پارٹی کے تھے؟ یہ perhaps آزاد اپنے آپ کو کہتے تھے. اینڈ اچھا چلیں پہ تیسرا کون؟ تیسرا ادروائز آپ کہتے ہیں ادروائز آزاد نہیں تھے. جی تیسرا کون؟ کلثوم ایڈوکیٹ. پورا نام کلثوم. جی کلثوم مس کلثوم خالق ایڈوکیٹ. کلثوم خالق ایڈوکیٹ. خالق. جی خالق ایڈوکیٹ. جی یہ بھی کمپلیننٹ تھی. یہ بھی کمپلینٹ تھی 313 میں. آپ نے میں نے فورتھ ہے یہ والا فورتھ ریفرنس ہے. یہ تھرڈ موجودہ ریفرنس جس پہ جو ہٹایا گیا یہ موجودہ ریفرنس جو ہے یہ اس لحاظ سے یہ فورتھ ریفرنس یا تیسرا یا چوتھا ہے یہ فورتھ ریفرنس ہے. جو فورتھ کس نے فائل کیا ریفرنس؟ اس موٹو یہ اپنے طور پہ لیا گیا ہے. کس نے اپنے طور پہ لیا کیا؟ ایس جے سی. ایس جے سی. اچھا ایس جے سی نے خود لیا. جی سر. تو یہ 4 ریفرنسز ہو گئے. 4 ریفرنس. تو ان کو آپ نے اچھا پہلے 3 ریفرنسز اس میں ہو گئے. ٹھیک اوکے. یہ جو آپ اپنے طور پہ کسی نے شکایت کی یا خود ہی اپنے طور پہ خود محسوس کیا ان کو، یا کو کہاں سے پتہ چلا کہ یہ تقریر ہوئی ہے؟ یہ شکایت کی گئی ان کے خلاف بائی پرہیپس دی انٹیلیجنس ایجنسیز نے. نہیں ریکارڈ پہ کیا ہے؟ ریکارڈ کی بات ہو رہی ہے. ریکارڈ پہ یہ ریکارڈ پہ کچھ ہے؟ رجسٹرار صاحب نے رجسٹرار صاحب کا نوٹ ہے. کس جگہ ہے؟ کس 22 جولائی 2018 کا. کس پیج پہ؟ جی پیج پر ہے. کس پیج پہ ملے گا؟ میں سر پیش کرتا ہوں ابھی. یہ 22 پیج 8 آف دا رپورٹ. جہاں دیکھیے پیرا 2. جی یہ پیرا 2 آن پیج 1 میرے والی نہیں آپ کی والی ہے. تو 39 پیج پہ ریفرنس کیا ہے نا کاؤنسل نے. جی سر آن پیج 38 پر دیکھیے گا. تھینک یو. 38 پیج 38 پر اسی this has been recorded by the in the report. اچھا اچھا. After reproducing the speech that he had made, para 2 میں کہا on 23rd of July 2018. last 3 lines. 38. Page number 38. Secretary of the Council Registrar 38 submitted the following note before the Chairman of the Council. The Secretary of this Council Registrar. یہ پہلے آپ پڑھ رہے تھے اس کو کمپلیٹ کر لیں. اچھا ایک سوال میرا اٹھتا ہے یہ جو تقریر تھی یہ لکھی ہوئی تقریر تھی یا زبانی؟ یہ زبانی تھی. زبانی یہ زبانی تھی لکھی ہوئی نہیں تھی. He addressed on the invitation میں اس لیے پوچھ رہا ہوں نا ہو سکتا ہے اس بات کی اہمیت ہو سکتا ہے نہیں ہو کیونکہ
اب جب ایسے ہم جب کورٹ میں باتیں کر رہے ہیں بہت ساری باتیں منہ سے نکل جاتی ہیں، مگر جب تحریری طور پہ سوچ سمجھ کے ہم لکھتے ہیں اور بات تو ذرا طریقے سے لکھتے تھے. یہ فل بدی تھی، یہ فل بدی تھی. اوکے ٹھیک ہے. تھوڑا سا اس میں دل کی آواز بھی ہوتی ہے. کیونکہ کبھی کبھی دیکھیں وہ طرز بیان الگ ہوتا ہے اور انسان سوچ سمجھ کے ایک چیز کرتا ہے تو اس کی فرق ہوتا ہے. بہت سارے باتیں کبھی کبھی ہم لوگ کا بھی ہو جاتا ہے آگے. آپ This was an important factor to consider کہ جب آپ اس لیے میں یہی پوچھ رہا تھا کہ تحریری تقریر کا ایک اور ہی وہ ہوتا ہے، وہ سوچ سمجھ کے انسان لکھتا ہے ایک چیز. اچھا اب آپ پڑھتے رہیے اس کو، آپ اس کو ختم کر لیتے ہیں جو آپ پڑھ رہے تھے. جی سر یہ پڑھنا شروع. مجھے یہ کہا گیا، مجھے یہ پتہ ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی مجھے یہ کہا گیا کہ آپ اگر ہماری مرضی کے مطابق فلاں کیس میں فلاں فیصلہ دیں گے تو ہم نومبر تک نہیں ستمبر میں آپ کو چیف جسٹس بنا دیں گے. اس کی بیک گراؤنڈ میں ایکسپلین کروں. ہم سے کون ہے؟ ہماری مرضی کس سے متعلق ہے؟ ہماری مرضی کس سے متعلق ہے؟ اس سے ISI یہ ISI نے کہا نا، مجھے کہا کہ ہماری مرضی کے مطابق. ISI تو ایک ادارہ ہے، کسی شخص نے کہا. کس نے؟ اس میں ادارے تو نہیں بولتے ہیں، شخص اس کا ڈیٹیل میں نے اپنی دوسری رپلائی میں دی ہے شو کاز نوٹس کے. There was a journal by the name of Faiz Hamid who visited his house with a brigadier. اور 1.5 سال آپ یہ ان دو شخصیات پہ ایلیگیشن لگا رہے ہیں یا پورے ادارے پہ لگا رہے ہیں؟ دو شخصیات نہیں، دو شخصیات، انہیں تو دو شخصیات ملی ہے نا، لیکن انہوں نے جو بات کی ہے وہ ایک سر خان صاحب، مگر اگر آپ کسی پہ الزام لگا رہے ہیں تو آپ ہی سے ہم لوگ سیکھتے ہیں کہ اس کو کم از کم پارٹی تو بنائیں. آپ اس میں آپ نے ان کو پارٹی بنائے. جی بات یہ ہے کہ وہ نہیں ایک سیکنڈ نا، ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں الزام پہ نہیں جا رہے ہیں سچا ہے جھوٹا ہے، مگر آپ کسی کے لیے پہ بھی الزام، یا تو آپ کسی پہ الزام نہ لگائیں تو الگ بات ہے، قانونی نقطے پہ بحث کیجئے. مگر اگر آپ کا کیس اس پہ وہ ہے کہ کسی شخصیات پہ آپ الزام لگانا چاہتے ہیں، ہم آپ کو روکیں گے بھی نہیں، مگر پھر اس شخص کا کم از کم اتنا تو ہونا چاہیے کہ اس کو بھی ہم سنیں. جی نہیں میں یہی ہے، ہم یہی آپ نے اگر ان دو شخصیات پہ اور پورے ادارے پہ آپ نہیں الزام لگا رہے تو پھر شخصیات کو آپ نے پارٹی کو نہیں بنایا. دیکھیے شخصیات جو تھی نا وہ اس ادارے کو ریپرزینٹ کر رہی تھی اس وقت. خان صاحب جی آپ ادارے تو نہیں بولتے ہیں نا، کسی کے تحت بولتے ہیں نا. اب آپ کی اب چیمبر ہے، چیمبر تو نہیں بولتا ہے نا. آپ لیگل اوپینین دیں گے یا آپ کے ساتھی دیں گے یا آپ کا پی این دینا چاہے وہ دے گا، کوئی تو لکھے گا نا کاغذ پہ. تو وہ چیمبر تو ایک طرح سے آپ ہیڈ ہوں گے تو آپ رسپانسبل ہو جائیں گے، مگر اگر آپ شخصیات پہ الزام لگا رہے ہیں تو ان کو آپ نے پارٹی کیوں نہیں بنایا، یہ مجھے بتائیں. سر وہی میں بات پہ آنا چاہتا ہوں کیونکہ سارا کیس اس کا دار و مدار یہ ہے. ہوا یہ تھا کہ جب ہم نے جواب داخل کیا اس کے بعد ہمارا موقف یہ تھا کہ ہمارا اوپن ٹرائل کریں. وہ بات تو ٹھیک ہے، مگر ہمارے سامنے جب آپ الزام لگا رہے ہیں ہم نے سر ان کو بطور وٹنس سمن کرنا تھا. پھر وہ تو وہاں کی بات ہے نا، وہ بات ختم ہو گئی سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے ساتھ. اب تو آپ وہاں نہیں ہیں نا. جی اب تو سپریم کورٹ میں آپ کھڑے ہوئے ہیں نا. یا تو کہ میں سارے الزامات واپس لیتا ہوں ان کے خلاف، وہ ایک الگ بات ہے، پھر آپ ان کو پارٹی میں لانے کی ضرورت نہیں ہے. مگر میں دیکھیے میرے ہمیشہ سے اصول رہا ہے کہ اگر آپ کسی پہ الزام لگا رہے ہیں تو اس کو آپ پارٹی تو بنائیں. ہو سکتا ہے وہ آ کر کے مان لے، ہو سکتا ہے آ کر کے کہے نہیں یہ بات غلط ہے اور اپنا کوئی موقف پیش کرنا چاہے، ہمیں نہیں پتا. مگر ہم مفروضوں پہ تو نہیں کیس چلائیں گے. یا تو پھر اب یہ الزام ہی نہ لگائیں یا پھر کوئی اور بات کریں کہ اب میں آئینی بات کرنا چاہتا ہوں، پھر یہ الزامات کو ایک طرف رکھ دیں. بات آئینی ہی ہوگی اس لحاظ سے. پھر ہم ان کا نام نہیں سنیں گے. سر گزارش ہم نے جب موقف لیا کہ ہمارے پر وہ اب بات دیکھیں نا، میں نہیں اب پھر بھی میں وضاحت کر لوں. اب سول کورٹ ہے، اب دیکھیے جہاں تک ہماری تقریر ہے اس میں تو ایک سیکنڈ ٹھہریے نا. دیکھیے نا اگر کسی پہ کوئی بھی الزام لگتا ہے، اب یقیناً عدالت بھری ہوئی ہے، صحافی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کو تو منع نہیں کر سکتے ہیں کیا لکھیں کیا نہ لکھیں. آپ نے جو نام لیے یقیناً کل اخبار کی زینت بن جائیں گی، بنیں گی یا نہیں بنیں گی. جی جی تو ان کا موقف لیں بھی نہیں. صرف مجھے آپ باقی باتیں چھوڑ دیجیے. ہمیں ڈیو پروسیس کی جب بات کرتے ہیں تو پھر
ان کا موقف لیے بغیر ہم آگے بڑھے. یا تو یہ الزام نہ لگائیں, ٹھیک ہے آپ کیس چلائیں. کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں میں فیکٹس پہ نہیں جاؤں گا, میں قانونی دلائل دوں گا یا آئینی دلائل دوں گا, وہ ایک الگ ہوتا ہے. جہاں کسی نے کسی کی بات کی, ہم نے کہا آپ نے پارٹی بنایا, جی ہاں, پھر وہ جواب دینا چاہے نہ دینا چاہے کیا کرے وہ ایک الگ بات ہے. اگر آپ الزام لگا رہے ہیں تو اس شخص کو آپ پارٹی کیوں نہیں بنا رہے ہیں, یہ مجھے نہیں سمجھ آ رہا ہے. دیکھیے میں گزارش کروں, نہیں آپ نہیں بنانا چاہتے, یہ معاملہ نہیں میں پوچھ رہا ہوں, آپ نہیں بنانا چاہتے ہیں. جی نہیں, مجھے کوئی اعتراض نہیں. اعتراض کی کیا بات ہے سر, ہم آپ کو سنیں گے نہیں. گزارش دیکھ لیجیے, ہم آپ کو نہیں سنیں گے. میں لارجر پرسپیکٹو میں جناب کے سامنے پیش کر رہا ہوں. ہمیں نہیں پتا یہ ہوا کیا. نہیں ہوا کچھ نہیں ہے. دیکھیں ایک بات ہوتی ہے, سب کو پتا ہوتا ہے کیا ہو رہا ہے دنیا میں, ٹھیک ہے, مگر جب آپ عدالت میں آ جاتے ہیں تو اس کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں. اکثر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, واچ کر رہے ہوتے ہیں بریف پہ, آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے, سب کو پتا ہے کہ وہ آئے دیکھنے کے لیے. مگر جب تک اس کو نوٹس نہیں ہوتی ہے نا, اس کا ہونا موجود ہونا کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہے. یا ہم سے بہتر آپ ہمیں روزانہ یہی بتاتے ہیں I was condemned unheard. سپوز ہم کل کو کوئی فیصلہ کر بیٹھے اس پہ, اور آپ آنا چاہتے ہیں تو آ کے عدالت میں بات کیجئے. ایسے نہیں چلے گی آپ باہر تقریریں کر رہے ہیں اور ہمارے سامنے آئیں نہیں, اور پھر وہاں کہہ رہے ہیں اگر مجھے عدالت بلائے. بھئی ہم کیوں بلائیں گے, جس کو آنا ہے خود آئے. اگر آپ الزام لگانا چاہتے ہیں ہم آپ کو روک تو نہیں رہے, مگر آپ پھر طریقے سے چلیے نا, پھر آپ ان کو پارٹی بنائیں. یا تو یہ بتا دیں کہ اگر ہم خان صاحب یا تو یہ بتا دیں کہ جو آپ نے ایلیگیشن لگائی کسی فورم پہ یا کسی ذریعے پہ, جس شخص پہ آپ نے الزام لگائی انہوں نے رپلائی دی, نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ جب آپ کو اس فورم نے آپ کے خلاف پروسیڈنگز شروع کی, اس فورم نے ان کو کوئی نوٹس دیا کہ آپ کے خلاف یہ ایلیگیشن ہے, جواب دیں. انہوں نے اس کو پارٹی بنایا یا نہیں؟ جی میں ایکسپلین کرتا ہوں. فورم کیا تھا, سپریم جوڈیشل کاؤنسل. ہوا کیا, اس تقریر میں کہیں کسی کا نام نہیں لیا گیا, صرف آئی ایس آئی کو جرنلزم. آپ خود کہہ رہے ہیں کہ شو کاز نوٹس میں نے 2 لوگوں کا نام لیا ہے. جواب میں بات میری پوری سن لیجیے. جی جب شو کاز نوٹس ملا, پہلے وہ دکھائیے اپنا جواب تو دیکھیں, ہم دیکھ لیں آپ کا کدھر ہے جواب. حامد خان صاحب آپ کے جواب کے اندر 3 لوگوں کا نام کیٹیگوریکلی لکھا ہوا ہے. ان کے جو جواب انہوں نے جو آپ نے جو رپلائی دیا ہے نا, رپلائی کون سے پیج پہ ہے؟ 83 2 ہیں. پہلا رپلائی ہے, پریلیمنری رپلائی ہے 83 پیج آن ورڈ, اور دوسرا رپلائی ہے 223 پیج پر. نام اس میں ہم نے لیے ہیں. جی یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے 3 لوگوں کا نام لیا ہے. جی بالکل نام لیے ہیں. یہ 27/8/2018 کو جو پیج بتائیے, جی صفحہ بتائیے, صفحہ 223 ہے, یہ سیکنڈ میں آئے گا. پیج 223 دیکھیں. فرسٹ رپلائی میں آپ نے نام نہیں لیا. جی نہیں تھا, چلے وہ پیج 223 یہ جو پیپر بک 2 ہے اس میں یہ پیج 223 جناب دیکھ لیجیے گا. یہ پارٹ 2 ہے. جی 223 ایڈٹ رپلائی ٹو شو کاز نوٹس, اور اس میں جو اسپیسیفکلی ٹھیک ہے, صحیح ہے. پیج 229 میں اب آپ نے کسی کا نام لیا اس میں یا نہیں لیا؟ نام جی پیرا 16 دیکھیے گا, پیج 228 پر. 228 پر یہ میری ایڈڈ سیکنڈ رپلائی ہے, پیج 228 پر. دیکھیں پیراگراف 7 میں آپ نے نام لیا میجر جنرل سو اینڈ سو, وہ آتا ہے آگے, آتا ہے. نہیں دیکھیے خان صاحب, میں نے یہ پتہ نہیں شاید میں غلط ہوں, ادارے برے نہیں ہوتے ہیں, لوگ برے ہوتے ہیں. اداروں کو برا کرتے نہیں, آپ سمجھے نہیں بات نا. آپ ماشاءاللہ کتنے الیکشن لڑ چکے ہیں,
وہ ادارہ آپ کا کون سا ہے؟ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن. آپ اپنے مخالفین کے خلاف کہیں گے کہ میں بہتر کینڈیڈیٹ ہوں. یہ تو آپ نہیں کہیں گے کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن خراب ہے یا اچھا ہے. وہ جو اس وقت اس ادارے میں ہوں گے وہ آپ اس پہ بات کر سکتے ہیں. برا نہ مانیے، میں وکیل کی بات کر رہا ہوں. یہ آپ ہر چیز پہ کہہ سکتے ہیں. آپ عدالت پہ بھی کہہ سکتے ہیں. یقیناً آپ شاید پسند فرمائیں کسی جج کو، کسی کو ناپسند فرمائیں. یہ تو نہیں کہیں گے عدلیہ سے متعلق تو پھر سارے جج آ جاتے ہیں لپیٹ میں. آپ کسی ادارے میں بھی چلے جائیں، آپ ڈاکٹر کے پاس بھی جاتے ہیں، ہسپتال جاتے ہیں. ہسپتال بہت برا ہے. وہ ہوگا کہ اگر آپ کا پلنگ نہیں ہو، یہ ہو. ویسے عام طور پہ کہتے ہیں یہ ڈاکٹر اچھا ہے، وہ فلاں ڈاکٹر برا ہے، جو بھی ٹیچر کے متعلق. تو آپ دیکھیں یہ ہمارے ملک کی تباہی جو ہوتی ہے نا، ہم شخصیات کو برا بلا نہیں کہتے ہیں، ادارے کو برا بلا کہنے لگتے ہیں. ادارے دنیا میں دیکھیے، ادارے آپ دنیا میں آپ دیکھ لیں، چاہے وہ جرمنی میں جب فیشزم تھا وہی ادارے چل رہے تھے. جب لوگ ٹھیک ہوئے وہی ادارے بہتر ہو گئے. وہی سیکرٹ پولیس وہاں بھی ہوتی تھی، وہی یہ ہوتا تھا. ادارے تو وہی رہتے ہیں نا، ادارے کو لوگ چلاتے ہیں. تو لوگوں کے جب آپ نام لے رہے ہیں تو پھر آپ کیوں شرما رہے ہیں کہ ان کو پارٹی نہیں بنا رہے ہیں؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی بات. اس کی ریزن میں ایکسپلین کرتا ہوں. بنانے کا نہیں سر موقع نہیں دیا گیا. پہلے اب تو ہے، دیکھیے اب تو ہے آپ کے پاس موقع. آپ نے پٹیشن اس سے پہلے بھی فائل کری تھی، اور ریپورٹڈ کیس ہے 2018 SCMR کا، اس میں تو آپ نے پٹیشن فائل کری ہے. وہ کی تھی بالکل، وہ ہے. وہ جب آپ کو پبلک وہ نہیں دی جا رہی تھی، مطلب میڈیا پہ نہیں آتا، اس کے اگینسٹ میں آپ نے پٹیشن فائل کی. اس کیس میں ایکچولی اس وقت تک یہ والا جو ریفرنس ابھی فائل نہیں ہوا تھا. اب دیکھیے نہیں وہ پہلے ریفرنس کے حوالے سے تھی، اس میں یہ کوشچن نہیں انوالو تھا. وہ دیکھیں خان صاحب، سوری جی، اب دیکھیں آپ بار بار ان شخص کا نام لے رہے ہیں. پیراگراف 20 میں on second visit dated 19/7/2018 Major General so and so told. یہ تو you can't have it both ways. ایسے نہیں ہو سکتا ہے. If you don't want to then don't cry, then don't complain. If you don't want to join a party against whom you're making allegations, sorry, this is no, you can't make allegations against behind someone's back and say کہ جی مجھ پہ بڑا ظلم ہو گیا. پھر اس کے سامنے آنے دیں نا. فیس یور اکیوزر، بھائی فیس یور اکیوزر، اور یو اکیوز ہم، فیس ہم، فیس ٹو فیس. میں سر اسی کو تو ایکسپلین کرنے کی نہیں کریں گے آپ. نہیں سر، پہلے بات تو سن. نہیں آپ یہ دیکھیں بنیادی بات کو پوری طرح دیکھیں نا، میری بات پوری سن لیجیے گا، پھر اس کے بعد میں عرض کر تو گزر گیا نا. دیکھیں میرا بڑی سمپل سی بات ہے. اگر ہم یہ بات پہ چلیں پھر تو سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا فیصلہ صحیح ہے، کیونکہ آپ پارٹی نہیں بنانا چاہ رہے ہیں. بھئی آپ جس کے خلاف بات کر رہے ہیں اس کو آپ پارٹی نہیں بنا رہے ہیں. سر دیکھیے نا، ہم بنانے کو تیار ہے. پہلے میری ایکسپلینیشن سن لیجیے. نہیں میں نہیں چاہتا ہوں ایکسپریشن. اگر آپ یا بنائیں یا نہ بنائیں، جی بنانے کو ہم تیار نہیں. یہ آپ ہم پہ احسان نہ کیجئے، آپ کا کیس چلے گا نہیں آگے. ہم نے سوال کیا، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ضروری ہے ان کو پارٹی بنانا، یا آپ نے وہاں کوشش کی اور جوڈیشل کے سامنے آپ نے کوشش کی اس کو پارٹی بنانے کے لیے، تو بات بنتی ہے. تو آپ اگر یہ آپ پر ڈیپینڈ کریں. ہم نے تو ایک پوائنٹ ریز کیا، ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ آیا جس شخص کے خلاف الزام لگا رہے ہیں کیا یہ مناسب ہوگا کہ اس کو سنے بغیر ہم آپ کو دیکھیے آپ سن لیجئے، ہم آپ کو یہ اجازت نہیں دیں گے. ایک بہت فیشن چل گیا ہے نا اداروں کو بدنام کرنا. اداروں میں برے شخصیات ہوتے ہیں، اداروں میں اچھے شخصیات ہوتے ہیں. وکیلوں میں اچھے وکیل ہوتے ہیں، برا نہ مانیے، برے بھی ہوتے ہیں. ہر شعبے میں یہ زندگی کے یہی ہے. اگر آپ ان لوگوں کو بچانا چاہتے ہیں نا تو پھر نہیں، بالکل یہی کا نام ہم کیوں دیتے بات. دیکھیں نہیں، سوری، آپ میرے متعلق باتیں کریں میری پیٹھ کے پیچھے، میں کہوں گا میرے منہ پہ کہیے یہ باتیں. میں گزارش، ہم نے منہ پہ کرنی تھی تو نہیں کر رہے. کیا ہوئی پہلے تھوڑے سے فیکٹ سن لیجیے. میں سمجھ گیا خان صاحب، اتنا کمپلیکیٹڈ بات تو نہیں ہے. آپ کا کہنا یہ ہے کہ میں نے درخواست دی سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں. آپ کا کہنا ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو ان کو نوٹس دینا چاہیے تھا. آپ کا کہنا یہ ہے کہ مجھے موقع دینا چاہیے تھا کہ میں بیان دوں. آپ کا کہنا یہ ہے کہ مجھے موقع دینا چاہیے تھا کہ میں ان پہ جرا. میں ان کو ابھی آپ سن تو لیجئے نا. جی ٹھیک ہے. اب اس بات میں جانے سے پہلے ہو سکتا ہے آپ کی باتیں ساری صحیح ہیں، وہ بات تو گزر گئی نا. اب سپریم جوڈیشل کاؤنسل ختم ہو گئی نا، ختم ہو گئی ہے نا، کاروائی کر لی.
آپ کے مطابق غلط ہوا، نہیں تو آپ ہمارے سامنے نہیں ہوتے. جب ذرا آپ سن تو لینا پوری خان صاحب، ذرا برداشت بھی کر لینا سننے کی. تو انہوں نے غلطی کر لی. اب وہی باتیں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری عیب تھے سپریم کورٹ جوڈیشل کاؤنسل کے، تو یہ سراہا نہیں جا سکتا ہے ان کا فیصلہ یا ان کے رپورٹ یا ان کے ریکمنڈیشن. چلیں آپ کی بات ہم یہاں بھی مان لیتے ہیں، مگر آپ یہاں تو ان کو پارٹی بنائیں نا، کہ ان کا موقف تو ہم سن لیں نا، یا ان کو بس ہم کنڈیم کر دیں کہ بس جی دیکھو تم نے یہ سب کچھ کیا. ہمیں کیسے پتا؟ اس کو سنیں گے تو پتا چلے گا نا. وہ شاید آ کے آپ کی بات کی تصدیق کر لے کہ جی بالکل ہم یہ کر رہا تھا. ٹھیک ہے سر. اگر آپ کہ میں کروں گا نہیں تو پھر یہ تو مجھے عجیب سا لگتا ہے. ایبسولوٹلی ہم تو چاہتے یہ تھے، گھبراہٹ ہے. ہم تو چاہتے یہ تھے کہ ہم کریں نا، بلائیں عدالت میں، آپ کریے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے سامنے. آپ کیوں نہیں کر رہے؟ وہ بابا گزر گیا، واٹر انڈر دا برج. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، آئی ایم ولنگ ٹو. نہیں ولنگ نہیں، یو ہیو ٹو میک اے ریکویسٹ. نہیں، آئی ایم آپ میکنگ پہ کر رہے ہیں جیسے ہم کیس چلا رہے ہیں آپ کا. I have grown wiser and I am making a request. وہ نہیں، انہوں نے بنائے باقی لوگوں نے، صلاح الدین صاحب نے اور ہاں. Have you made him a party? Sir, not by name. We had implemented the inter-services intelligence as the respondent number 5. Which is also wrong implement, because you should have implemented the defense ministry or the government of Pakistan. Hello. Yeah, but do you agree with? No, do you agree with this or not? I think they should be parties. The gentleman name should be party. If you are making an allegation against somebody, whether we accept not, at least that will come later. Let's hear him. Let him issue him a notice at least. Yes, sir. ٹھیک ہے or not? ہاں. آپ نے جو respondent number 5 ISI کا پارٹی بنایا, whether it was the policy of the authority or it was policy of a person. Yes, that would have come forward اگر وہ آتے اور بلکہ ایک اور بات بھی ہے, مین ججمنٹ میں جو آپ کو خلاف آئی وہ آیا یہ کہ آپ نے اپنے ادارے کو ملائن کیا, اپنے چیف جسٹس کو, آپ بیسیکلی اپنے ایلیگیشن اپنے چیف جسٹس پہ لگائی. جی, کیا وہ بھی نیسیسری پارٹی نہیں ہے؟ اب اس میں ہوا یہ تھا کہ جب یہ کیس سنا جا رہا تھا, یہ ہمیں بتایا گیا کہ انہوں نے ڈینائی کیا ہے. ہاں صاحب, آپ کا پیراگراف Justice Anwar Qasi جی صاحب, is a respondent. we will take Justice Anwar Qasi as a party because he becomes a respondent in this case. And ہماری contention یہ تھی کہ اگر he has given a different version to my version, let him be summoned as a witness and I'll cross him in. خان صاحب آپ بالکل صحیح بات کہہ رہے ہیں, مگر وہ بات کہتے ہیں نا انگریزی میں پانی گزر گیا وہ واٹر انڈر دا برج. تو اب ہم کیا کریں نا, کم از کم اب جیسے مائی لارڈ نے بھی وضاحت کی, بالکل ٹھیک ہے, اگر آپ کسی کے خلاف دیکھیں ہم آپ کو مجبور نہیں کریں گے ایلیگیشن لگائیں, اگر دیکھیے اگر آپ لگانا چاہتے ہیں تو کم از کم یہ ایک بنیادی اصول ہوتا ہے دنیا کا, پاکستان کا نہیں دنیا کا, کہ اس شخص کو کم از کم اس کو ایک موقع تو دو, اپرچونٹی آف اے ہیئرنگ کی. پھر آپ کل ہم کوئی چیز فیصلہ کریں گے, کل ہمارے خلاف وہ ٹیلی ویژن پہ بیان دیں گے بھائی کمال ہے مجھے سنا ہی نہیں اور انہوں نے فیصلہ کر لیا, اگر وہاں تک جاتی ہے بات. So I'm making a request that let me ہے نا خان صاحب, آپ کے پیراگراف 16 سے لے کے 28 تک کے کچھ حضرات کے نام ہیں, وہی حضرات آ کر کے آپ کی بات کی تائید یا تردید کریں گے. ٹھیک ہے, بات ہے. پھر آگے ہوتا ہے کیا ہے وہ ایک الگ بات ہے. ویسے ان کی طرف سے جو ایکس چیف جسٹس تھے اسلام آباد, ان کی طرف سے تو ریپلائی آ چکا تھا, انہوں نے آپ کی ساری باتوں کو ڈینائی کر دیا. ہاں, لیکن ہمیں موقع نہیں دیا گیا اس کو ریپورٹ کرنے کا. اچھا نہیں, مگر دیکھیں آپ مجھے لگ رہا ہے کچھ آپ بھی کچھ نہیں سر, وہ صرف ایک فیکٹ جو ہے, میں جناب کو اس میں ہمیں ہیئرنگ ملی نہیں. ہوا یہ کہ ہم نے جواب داخل کر دیا, جواب داخل کرنے کے بعد اس دوران ہم نے ایک درخواست دی کہ اول تو ان دا فرسٹ پلیس ایڈریسنگ اے بار ایسوسیشن از نو مس کنڈکٹ, بٹ ان کیس یہ تو میرٹ کی بات ہے, میرٹ پہ بعد میں آئیں گے. جی عرض کر رہا ہوں, نہیں یہ بات اصل میں اس سے میں کہنا چاہتا تھا, میں نے کہا تھا اگر جناب پروسیڈ کرنا چاہتے ہیں تو ایک تو یہ انکوائری اوپن ہونی چاہیے اکارڈنگ ٹو دا ججمنٹ وی obtained on 2018. کون سی انکوائری؟ جو سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے انکوائری کرنی تھی نا, اس کے بعد آفٹر شو کاز نوٹس نیکسٹ اسٹیپ از reply receiving the CIV is inquiry in case the SJC wants to continue. نہیں, اوپن کا کیا مطلب؟ Open means in the open court.
मगर वो मैं आपसे एक हद तक इत्तेफाक भी करता हूँ, मगर उसके जो प्रोसीजर बना है उसमें कुछ कैमरा प्रोसीडिंग्स का तस्करा है उसमें जो कि मैंने ज़ाती तौर पे मैं उसके खिलाफ हूँ। जी जी, मैं तो चाहता था ओपन चीज़ें हों, लोगों को पता चले। या तो पर एक दो तरीके होते हैं ना, या तो इल्ज़ाम का किसी को पता ही नहीं, वो खुफिया से चल रहा है, मगर जब इल्ज़ाम लगे तो फिर ये बातें ओपन होना चाहिए। नहीं सर, इसको फिर हमने चैलेंज किया था in another case. This is PRD 2018 Supreme Court 538. इस पर 5 judges bench ने ये फैसला, क्योंकि in an earlier matter I made an application that let this cases be heard in the open court. उसको reject किया था Supreme Judicial Council ने. We went in appeal in petition under Article 184(3). In that petition, the decision was given by a 5-member bench of this honorable court, in which they said, yes, a right to open trial is a right which should be allowed to any person if he so desires. So therefore, a very elaborate judgment has been given in which they allowed open hearing. So therefore, on the basis of this judgment, we requested for open hearing, which was not given to me, and without any inquiry, whether in camera or in open, a report was submitted to the president, and president removed me. So the main case hinges on this question, whether any person. ये कितने दिन चला ये सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के पास मामला? एक हेयरिंग हुई थी और वो इन कैमरा में हुई थी। नहीं, आप थे उसमें? जी जी, I was his counsel there. अब उन्होंने कोई विटनेस पेश किए? कोई विटनेस नहीं, nothing. नहीं कि ये इस बात की तस्दीक करें कि ये वाकई आपका बयान है, किसने सुना, क्या हुआ? जी जी बिल्कुल। कोई गवाह नहीं था? एक डेट ऑफ हियरिंग थी। आपने कोई गवाह पेश किया या आपको मौका नहीं मिला? नहीं, अभी तो क्वेश्चन था इंक्वायरी होनी है कि नहीं। ये तो प्रिलिमिनरी हियरिंग थी कि whether you want to proceed with inquiry or not. On that, I made an application in which I requested that kindly, in case your lordship decides to hold inquiry, तो फिर let that be in the open court. आपकी तकरीर का एक पोर्शन था जिसमें आपने कहा कि मैं ओथ पे बात करता हूँ। ये बात आपने ओथ पे कही कि जो एलिगेशन आप लगा रहे हैं। जी जी जी। क्या उस ओथ का रिप्लाई डायरेक्टली या थ्रू ओथ आया किसी की तरफ से? नहीं नहीं, उसका चाहिए था। इंक्वायरी नहीं ना हुई। मसला क्या हुआ, केस ये है कि एक शो कॉज नोटिस हमें दिया गया, हमने उसकी 2 रिप्लाईज, प्रिलिमिनरी रिप्लाई दी एंड सेकंड रिप्लाई दी। प्रोसीजर क्या जरा हमें बता दें कि क्या प्रोसीजर क्या होना चाहिए अगर इस तरह के मामला? उसमें सर ये होता है कि आफ्टर द रिप्लाईज हैव बीन सबमिटेड, then the Supreme Judicial Council on the basis of reply received decides whether or not to proceed further under the 2005 rules that have been framed. नहीं, they're not rules, they're procedure. That's procedure, yes. But actually, in this very judgment, 2018, they have regarded it as rules. I had actually challenged these on this ground that they are not even rules. But then प्रोसीडिंग्स क्या होनी है? डिटेल बता दें क्या प्रोसीडिंग होनी है? हाँ, फिर उसके बाद ये होता है जब वो डिसाइड करते हैं तो फिर स्टेटमेंट ऑफ एलिगेशंस दी जाती है। हमारे पहले रेफरेंस में ये सब प्रोसीजर हुआ है। स्टेटमेंट ऑफ एलिगेशन दी जाती है और फिर उसकी बेसिस पर पहले कंप्लेनेंट की तरफ से विटनेस पेश किए जाते हैं और फिर हम उसके जवाब। आप वही काम कर रहे हैं जो आप कह रहे हैं सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने गलत किया। जी सर, क्योंकि आप भी उनको पार्टी नहीं बना रहे हो कि भाई वो एक तरह से उनके खिलाफ एलिगेशन हो जाएगा ना, तो वो कहेंगे मुझे भी तो सुन लेते। तो वही काम जो आप कह रहे हैं वहां आपके साथ हुई ज्यादती, आप बकौल आपके सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के, तो वो आप ज्यादती दूसरे लोगों के साथ तो ना करें जिनको आप पार्टी नहीं बना रहे मगर उनके खिलाफ बयान दे रहे हैं। ये बुनियादी बात है ना, छोटी कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। अब मुझे एक सवाल आपसे पूछूंगा, बुरा ना मानिए जी। मुझे यकीन है कि आपके जो क्लाइंट हैं उन्होंने कभी फैसला किसी उस शख्स के खिलाफ नहीं किया होगा जिसको पार्टी ना बनाए हुए। ऐसा क्या होगा? आप पूछ लें उनसे अगर आप पूछना चाहते हैं। नहीं किया। बगैर पार्टी बनाए किसी के खिलाफ फैसले करते थे वो? किसी हाँ नहीं,
نہیں آپ جنرل بات آپ بات کریں ادھر جنرل بات ہو رہی ہے. Never so. لیکن دیکھیے فیصلہ ان کے خلاف تو کوئی نہیں آیا ان کی بات نہیں ہو رہی. دیکھیے اگر آپ ایک آدمی کا ریفرنس دے رہے ہیں نا, ایک تو ہوتا ہے بائی دا وے ریفرنس کے آپ نے کوئی اس کا ریلیونس نہیں ہے, آپ کا پورا بنیادی ڈھانچہ جو کھڑا ہوا ہے نا, آپ نے کہا کہ میری سنوائی نہیں ہو رہی تھی کہیں, ٹھیک ہے, اس لیے میں گیا بار کاؤنسل کو, بار ایسوسیشن کو ایڈریس کرنے کے لیے. یہی ہے نا کہ لوگ, وہ تو ایک بیک گراؤنڈ بھائی بیک گراؤنڈ نہیں ہے, یہی آپ کا پورا کیس ہے کہ میں دیکھیں دو طریقے ہو سکتے ہیں نا. تقریر تو ہو گئی, اس پہ تو کوئی آپ نہیں کہہ رہے ہیں کہ میں نے تقریر نہیں کی. اب تقریر کا ہمیں دیکھنا ہے اس کا پہلو. پہلی بات آپ یقیناً بحث کر سکتے ہیں کہ اگر میں نے بار ایسوسیشن کو تقریر کر بھی دی تو اس میں ایسی کیا بات تھی مس کنڈکٹ کی, وہ تو ایک الگ قانونی بحث ہے, ٹھیک ہے, ابھی اس کو ہم نہیں چھیڑتے ہیں. ابھی سوال کچھ اور ہے. ابھی آپ کا جو تقریر کرنے کا مقصد, بنیادی مقصد جو تھا, عام طور پہ آپ شاید یہ تقریر نہیں کرتے, وہ مقصد یہ تھا کہ آپ پہ دباؤ آ رہا تھا یا آپ کے انسٹیٹیوشن پہ دباؤ آ رہا تھا اور آپ کہہ رہے تھے کہ کیسز لگائے جاتے ہیں, نہیں لگائے جاتے ہیں, چلوائے جاتے ہیں یا نہیں چلوائے جاتے ہیں, کون کر رہا ہے, یہ لوگ کر رہے ہیں. تو یہی بنیادی بات تو یہی نکلی نا. تو یہ لوگوں کو کم از کم ہم سنوائی کا ایک موقع تو دیں نا, پھر ہم آگے بڑھیں یا نہ بڑھیں. تو اتنے دنوں سے یہ پٹیشن چل رہی ہے, یہ پہلو غور نہیں ہوا, یہ کسی نے بات نہیں کی اس پہ. بلکہ اس طرح بلکہ خان صاحب ایڈ کرتے ہوئے میلوڈ کی باتوں میں ایڈ وہ بات تو پرانی تھی جو آپ نے تقریر کی. آپ نے جو ہمارے سامنے پٹیشن فائل کی, تقریباً ہر پیراگراف میں آپ ایک شخص کے خلاف ایلیگیشن لگا رہے ہیں. ہم اگر کوئی ڈیسیجن دیں گے we will be influenced from you, اور اگر آپ کے فیور میں جاتی ہے تو ہم ان باتوں سے جو پیراگرافس ہیں ہم اس پہ سے انفلوئنس ہو کے کریں گے آپ کے فیور میں. اگر نہیں ہوگے تو علیحدہ بات ہے. تو it means we are going to decide a matter against a person who is not before us. نہیں, بلکہ میں اس کو ایک اور طریقے سے دیکھتا ہوں. سپوز ہم آپ یہ نہ سمجھیں, یہ ہم کہہ دیتے ہیں یہ ہم نہیں مانتے ہیں آپ کی باتیں, ٹھیک ہے, وہی شخص جن کے خلاف آپ نے ایلیگیشن لگایا, کل آ کے وہ ٹی وی پہ کہ یہ جو نے بات کی تھی بالکل درست تھی, پھر تو ہم بدنام ہو جائیں گے. ویسے کچھ لوگ بعد میں آ کے ایڈمٹ کر جاتے ہیں کہ ہم سے غلطی ہو پہ پریشر تھا. will make application for making them party. تو اب یہ میرے خیال میں صلاح الدین صاحب نے بھی وہ ادارے کو بنایا. ادارہ کے خلاف ہم اگر بنانا ہے تو وہ پہلی بات تو ادارہ ویسے ہوتا ہی نہیں, فیڈریشن آف پاکستان آپ نے آلریڈی بنائی ہوئی ہے, تو آپ ان کو اگر پارٹیز بنائیں. I agree, sir. The Chief Justice of the Islamabad High Court was implemented by name. No, but rightfully so. The head of the organization should also was it کیا کہتے ہیں, discretion is the better part of valor that you did not. Absolutely. نہیں, آپ اس کو ہیڈ آف دی انسٹیٹیوشن بنائیں گے, آپ اس کو ہیڈ آف انسٹیٹیوشن بنائیں گے یا انڈیویجول کیپیسٹی میں بنائیں گے؟ ہیڈ آف انسٹیٹیوشن اس لیے نہیں بنائیں گے کہ بھائی سپوز فار انسٹنس there's a corrupt judge, for instance کوئی سول جج بیٹھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, so you don't make the institution a party, you will make the allegation against him. Lawyers will come forward and say this is what he did. You can't say the district court did this. District court doesn't do anything. It's individuals in the district or in a branch office or somebody. It will be that person or the customs department or the FBR or the income tax department. The departments have no personality. They can't be good or bad. They are there to serve the nation. The inter-services intelligence is there to serve the nation. There may be excellent officers there. There may be very bad ones there, which applies in all institutions. So if you want to target someone, then do so properly. Or don't say a word against them. This is your call. In petitions, I will request for impleement of the individual. How much time do you want? Because then we have holidays and then at least some of us are not available. It will go after the vacations. After the vacations. We'll do it within 14 days. اتنا ٹائم لگے گا پارٹی بنانے؟ ہم سے تو آپ کہہ رہے تھے آج کرتے ہیں, ہم کل کر دیتے کیس کو. Leave within a week, sir. نہیں, اگر آپ دیکھیں آپ کو اگر جلدی ہے تو آپ کی مرضی ہے, تو پھر ہم کل پھر ان کو نوٹس دینا ہوگا نا. چھٹیاں آ رہی ہیں ایکچولی, دیکھیے اب اگلی ہیئرنگ میں بس ایک ہی کام ہوگا, جی ہم ان کو پھر نوٹس کریں گے.
अगर आप आज बना देते हम इसको कल पे रख सकते हैं, फिर हम कल सिर्फ नोटिस करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। हाँ हाँ, या फिर हम वेकेशन के बाद कर लेते हैं। We'll do it now. नहीं, फिर नोटिस ही करना है। Otherwise, if your lordship would entertain. जनवरी में रख लेते हैं, आप आराम से कर लें। कुछ आप रिलक्टेंट अभी भी लग रहे हैं खान साहब। नहीं कैन डू इट। नहीं, मैंने कहा कुछ रिलक्टेंस है क्योंकि आपके शायद क्लाइंट भी आपको शायद कुछ इंस्ट्रक्शन देना चाहें। 3rd week of January रख लें सर। पता मालूम करना है। देखिए खान साहब, लेट मी रीफ्रेज इट। दिस इज योर केस, यू कंडक्ट इट एनी वे यू वांट टू। It's not for us to tell you who to make a party or not to make a party. But one thing is clear. We will not hear a single allegation against a person who's not a party before this. We understand. See, if you may want to say no, I will only argue on the legal plane. Then one second. Then you'll have to resubmit your petition, remove all references to individuals from there, and then argue simply on the legal constitutional plane if you want to. That's one aspect. This is not for us to tell you, it's for you to tell. But we will not hear. You can't have it both ways. You can't say, I'll make allegations against this person, but I will not make him a party. That is not fair. That is against due process. That's against every principle that I have been brought up to adhere to. So think about it. We're not compelling you one way or the other. It's your call. But if you are making allegation, we have to hear that person also, or at least issue him a notice or whatever is the requirement. We may still not want to hear him, but at least don't even utter a word then. And so you think about it, so we can fix it in. I'm requesting for that. I'm requesting. आप ये भी एक बात ये भी देख लें कि क्या रजिस्ट्रार हैज द अथॉरिटी टू सबमिट एनी नोट बिफोर द चीफ जस्टिस फॉर मैं तो सर पहली वीक एन एलिगेशन लेवल अगेंस्ट जज ऑफ द हाई कोर्ट। ये भी आपने देखना, इट्स वेरी सीरियस। वेदर रजिस्ट्रार कैन डू सो। नहीं, देखिए अभी आपने देखिए, इन्होंने तो कम से कम जस्टिस कासी को पार्टी तो बनाया है ना। फिर देखिए, फिर आपको भी या तो विड्रॉ करे सारे एलिगेशन उसके खिलाफ, फिर चलाएं। तो मेरे ख्याल में अगर आप देखिए, आप आई टेल यू, वन ऑफ आवर brethren won't be here till the 15th of January. If you want early thing, because then that person will also have to be given some sufficient notice. If you want, we can keep it for tomorrow, just for the simple purpose of issuing notice, or it will go after the 15th of January. If your lordship may kindly fix it on Tuesday, coming Tuesday. I won't be here. It's the holidays, vacations. No, it's before vacations, and there's one more week before vacations. I mean, next Tuesday. नहीं आप नहीं से हमारी ये tomorrow is the last working day. Really? Yes. Tomorrow is the last working day. Notification has been issued and everything from tomorrow till the 30th, I think, 30th, 31st, the 2 weeks vacations. Rather on 18th, on 18th I'm at Quetta. So And I'll be in Karachi. on 18th there is a bench at Quetta. Even the vacation benches have been made already. We've done everything by the committee. As you wish. Otherwise, one of us is on vacations, other gentleman is abroad, so it goes after 15. Tomorrow we will just meet for 1 minute then. Yes, sir. Huh? कल कर लेंगे. I'll give the application. No, you want to think about it, or you have tomorrow? Tomorrow, sir. Kal na kahega, I want to think about it. Then that is already there. It's running from pillar to post for last 5 years. चलिए इसमें लिखिए. time to go. 11 जुलाई आपका कितने बजे? ठीक 11 बजे
ठीक है, इसमें लिखिए Mr. 3 petitions under Article 3 Constitution petitions, comma, under Article 184 within bracket 3 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, comma, have been filed respectively by a judge who was removed by the Supreme Judicial Council, and the other two by the Islamabad Bar Association and the Karachi Bar Association. Full stop. The matter was earlier heard, but the 3 members of the bench who had earlier heard the matter have retired, and the remaining 2 did not want to continue being part of the bench. Full stop. Therefore, a new bench was constituted. Full stop. And Mr. Hamid Khan was heard during the hearing. Allegations were leveled against persons who we note were not who we note have not been arrayed as respondents. Accordingly, we stated that either the allegations against the said individuals should not be made, or else they be arrayed as respondents to enable us to hear so that they may put forward their version. Full stop. हम लिख दें कि हमने फैसला कर लिया है, सोचेंगे. I'm making a request for that. At this stage, Learned Counsel, Learned Senior Counsel stated that he would want to array them as parties. Mr. Salahuddin Ahmed, who represents the petitioners and the other 2 petitions, also made a similar request. आप रिप्लेस करना चाहते हैं या ऐड कर दूंगा? नहीं तो वो जो इदारा है वो उस पे फिर बाद में I'll Federation is already there. address on that point also. Then they'll add. I'll tell you why, what difficulty you will face. The ministry, yes sir. What? Okay, you क्या लिखा आपने? Full stop. In view of the forthcoming winter vacations and considering the availability of the judges on this bench, it was requested that the matter may be adjourned for tomorrow. Full stop. To come up tomorrow at 10:30, because my lord is also here. There's another bench. Is 11. Sir, if your lordship allows, may I do it through video link? I'll do the filing today, but can I appear tomorrow through video link? No, as long as your application can't be through video link. No, my application will be on record. But primarily it's his thing. But yes, you should file an application here, which you can do through your advocate, through the advocate on record. But you have to give some reasons also in it. Yes. You have to give reasons therein as well. ठीक है? चलिए तो कल tomorrow at 10:30. 10:30. And why can't you spend your weekend in Islamabad? Sir, some family life should be permitted, sir. No, but I'm just saying you should spend some money and call for your family here. Okay. Thank you. Instead of going to Karachi.